میں یہی چاہ رہا تھا کہ راشد صاحب حق کا تذکرہ کریں گے، ضرور کریں گے، کیونکہ جو یہ کیفیت سمیٹ کے لائے ہیں اور جس سے ان کے شب و روز وہاں گزرے، کیونکہ میری کم و بیش درجنوں دفعہ کی حاضری صابر پیا کے ہاں ہے، اور میں وہاں کی صورتحال کو جانتا ہوں۔ پاکستان، ہندوستان میں اولیاء عظام کے ان گنت مرکز اور مزارات پہ میری حاضری زندگی میں رہی ہے، مگر میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جو جلال، جو جذب و مستی، جو استغراق میں نے صابر پیا کے ہاں پایا، اس سے پہلے کہیں نصیب نہیں ہوا۔ ابھی تک کم از کم تجربہ یہی ہے، اور الحمدللہ میری بے شمار جگہ حاضری رہی ہے، اہل چشت پہ بھی یہ سارے عظیم لوگ ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اگر تھوڑا سا بھی درک رکھتا ہے دین میں یا روحانیت میں یا صوفی ازم میں، تو وہ جائے کلیئر اور خالی لوٹ آئے۔ میں اس کو بلیو نہیں کرتا۔ صرف ایسا ممکن ہے کہ اس کو پتہ ہی کچھ نہ ہو، بے شعور ہی جائے تو بے شعور ہی لوٹ آئے۔ جو شعور رکھتا ہے، میں آپ کو اپنی ایک بات بتاتا ہوں۔ آج ایک مرتبہ ایسا ہوا، میرے پاس وہاں ویزے کا چکر ہوتا ہے پاکستانیوں کے لیے، پولیس والے تاڑ رہے ہوتے ہیں، تو میں ایسے وقت پہ پہنچا 12 بجے دوپہر کو روزہ مبارک بند ہو جاتا ہے۔ وہاں کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں روزہ مبارک بند ہو جاتا ہے۔ جب میں پہنچا تو جو چوکیدار ابھی تالا لگا رہا تھا، میں جس وقت پہنچا، میں نے اس کو ریکویسٹ کی، میں نے کہا یار میں ہوں پاکستانی اور حاضری بھی میں نے ضرور دینی ہے، تو تیری مہربانی ہے کہ مجھے 2-4 منٹ دے دے، تالا کھول دے۔ اس کا دل پسیج گیا اور میں نیچے چلا گیا۔ ایک تعویذ مبارک اوپر ہے اور قبر مبارک جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے اترے، سیڑھیاں نہیں ہے، ایسے ڈھلان سی بنی ہوئی ہے۔ نہ زندگی میں اس سے پہلے اتنا خوف کبھی آیا، نہ کبھی طاری ہوئی، کیونکہ آپ کے اصول کی میں نے خلاف ورزی کی، کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ نہ صرف میں اور یہ تمام بلڈنگ اور قبر مبارک میں ایک شدید زلزلہ آ گیا، اور ایسے ہر چیز جو ہے نا وہ ہل رہی تھی۔ میں نے معافی طلب کی اور بورن بھاگ کے باہر آیا، ورنہ کبھی اس سے پہلے اس طرح کی چیز فیس نہیں کرنی پڑی۔ اور وہاں ایک ایسا وہ مقام ہے جہاں یہ ہوا ہے کہ جو آپ کو اپنا آپ دکھاتے ہیں۔ جب میں نے ان کو درود شریف کے لیے کہا تو مجھے اچھی طرح معلوم ہے 250 سال بعد آپ کی قبر مبارک ظاہر ہوئی ہے۔ 250 سال بعد کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس علاقے سے بھی گزر جائے، آپ کے پردہ کرنے کے باوجود۔ تو یہ پھر جسارت کی عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے کہ میں قبر تلاش کروں گا اور اس کا نشان ڈھونڈوں گا۔ تو انہوں نے اس کے لیے کیا کیا؟ گنگو جو ہے یہ سہارنپور سے 9 سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے بعد سہارنپور ہے، پھر رڑکی ہے، اور رڑکی کے بعد پھر کلیر ہے۔ اچھا خاصا تقریباً 50 کلومیٹر کا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایریا بنتا ہے۔ تو عبدالقدوس گنگوہی علیہ رحمہ نے ہر قدم کے بعد 2 نفل پڑھے ہیں، اور صرف درود شریف پڑھتے ہوئے آپ اندازہ لگا دیں کہ وہ 50 کلومیٹر کا ایریا کس طرح انہوں نے طے کیا ہوگا۔ تب ان کی یہ پوزیشن ہوئی ہے کہ وہ یہ جرت کر سکیں کہ آپ کی قبر کی جستجو کر لیں، جس کی نشاندہی خود صابر پیا نے پھر کی۔ ورنہ کوئی شخص
قبر کے پاس بھی نہیں جا سکا. یہ عالم جلالیت کا تھا اور تمام بزرگوں کا یہ اتفاق تھا کہ علی احمد جو ہے یہ قہر خداوندی کا ایک روپ ہے. جو اللہ کا غصہ ہے، جو اللہ کا قہار ہونا ہے، اس کی ایک مثال بنائی گئی ہے دنیا میں، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ کیا کیا کمالات کے لوگ ہیں اور کیسی کیسی حیثیت کے لوگ ہیں اور کتنا ان کو اللہ اور اس کے رسول سے تعلق موجود ہے. مگر جو سب سے بنیادی بات ہے جس نعرے کی راشد صاحب نے تذکرہ کیا ہے، یہ اصل بنیاد یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتوں کو گرا رہے تھے تو زبان پہ کلمہ کیا تھا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اللہ تو پہلے بھی موجود تھا، وہاں حق سے مراد رسول اللہ، حق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور معین الدین چشتی اجمیری سے لے کر رحمت اللہ علیہ سے، جن کا اہل چشت سے تعلق ہے، جن کا اس روحانی مرکز سے تعلق ہے، ان کا اصل نعرہ آج بھی حق ہی ہے. اس کے بغیر ان کا کوئی نعرہ نہیں ہے. جو میرے ساتھی یہ بیٹھے ہوں گے آج انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جب کسی بات سے بات نہیں بنتی تو میں ایک چھوٹی سی چٹ بناتا ہوتا ہوں اور اس پہ 3 دفعہ لکھتا ہوں حق حق حق. اور یہ وہ نعرہ ہے جو معین الدین چشتی اجمیری اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاری ہوا، اور جو اصل چشت ہے وہ قیامت تک اس کو پڑھتا رہے گا. اور اس کے بغیر کسی کو روحانیت کا درک نصیب نہیں ہو سکتی. یہ ایسی عطا ہے اہل چشت کی، وہ بڑے نصیب والے ہیں جن کے اندر یہ نعرہ اتر جاتا ہے. اور یہ وہاں جب آپ جائیں، بختیار کاکی جائیں، نظام الدین جائیں، صابر پیا جائیں، اجمیر جائیں، وہاں آپ کو لوگ اس نعرے کی پکار کے ساتھ ملیں گے. مگر اس کا سب سے بڑے مظاہر جو ہیں جو دیکھنے میں آتے ہیں وہ صابر پیا کے ہاں ہی نظر آتے ہیں. ایک عجیب جذب و مستی کی کیفیات لیے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں اور نعرہ حق صرف بلند کر رہے ہوتے ہیں، ان کے زبان پر اور کچھ نہیں ہوتا. جس کسی کو بھی روحانیت کا شوق ہے، اللہ والوں سے ملنے کا شوق ہے، اللہ کے حبیب سے ملنے کا شوق ہے، اور صحیح معنوں میں ارتقاء چاہتا ہے جو روحانیت میں، وہ اس نعرے کو سیکھ لے اور اپنا لے. آپ دیکھیں گے کہ سالوں میں جو اس کو نصیب نہیں ہوا دنوں میں نصیب ہو جائے گا. اس میں اتنی پاور ہے، اتنی کڑک ہے، اتنی گرج ہے، اتنی قوت ہے جس کی انتہا نہیں. میں تو سچی بات یہ آپ کو بتاؤں، کیونکہ بہت ہی نارمل لوگ ہمارے یہاں ہوتے ہیں، تھوڑا سا احتیاط کرتا ہوں کیونکہ اس سے کسی کو کچھ جسمانی تکلیف بھی بعض اوقات پہنچ سکتی ہے. اوائڈ کرتا ہوں کہ اپنی جذب و مستی سے لوگوں کو فیض دینے کی بجائے خدا نہ خواستہ کو دکھ نہ پہنچ جائے. ورنہ یہ نعرہ تو اتنی بڑی قوت ہے کہ میں شاید الفاظ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا. تو یہ تو بڑا نصیب کی بات ہے جو یہ وہاں ہوئے ہیں، اور ان کو وہ سمجھ بھی آ گئی. جاتے تو بہت لوگ ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، بہت بڑی درگاہ ہے، مگر پاتے نصیب والے ہیں. تو اللہ کرے آپ کا جانا ہوا نصیب ہو اور آپ کو اندازہ ہو کہ روحانیت کے کیا رنگ ڈھنگ ہیں. ہمارے بے شمار لوگ جو ہیں نا وہ ان چیزوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، مگر اس ادراک سے گزرے نہیں ہوتے
ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ لائن کیا ہے اور اس کی اثر پذیری اور اثر اندیزی کس انداز سے ہوتی ہے۔ ایک بات بڑی خاص ہے، جنید بغداد سید الطائفہ ہیں، اولیاء کے قافلے کے سربراہ ہیں، سالار